بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تاریخ دارالہجرہ کی تیسری قسط آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ مدینہ منورہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل یثرب کہلاتا تھا۔ یثرب مصری زبان کا لفظ ہے جس کے معنی گناہ پہ ملامت کرنا، لعن طعن اور کسی پاداش میں ذلیل کرنا ہے۔ یثرب کی پتھریلی زمین کو آباد کرنے کا سہرا جس ہستی کے نام منسوب ہے، اس کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح سے ہے: یثرب بن نبیل بن میلائل بن عود بن املیک بن لاؤز بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام۔ کچھ مورخین کا خیال یہ بھی ہے کہ یثرب بن قانیہ بن میلائل بن ارم بن نبیل بن عود، اسی طرح بن ارم بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام۔ قلبی کا کہنا ہے کہ یثرب کا سنگ بنیاد ابیل نے رکھا تھا۔ سہیلی کا خیال ہے کہ یثرب کو آباد کرنے والا یثرب بن قائن بن ابیل بن میلائل بن عود بن املیک بن لاؤز بن ارم ہے۔ مسعودی کہتے ہیں کہ اس شہر کو یثرب بن بائلہ بن میلائل بن ابیل بن عود نے آباد کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، زمانہ نبوت حضرت نوح علیہ السلام میں جبکہ آپ کی عمر 600 برس تھی، بلکہ اس سے متجاوز کر چکے تھے، ایک عالمگیر طوفان آیا تھا جو کہ 150 دن تک قائم رہا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور 40 دوسرے لوگوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ کشتی کے کل سوار 80 تھے۔ 10 محرم کو یہ لوگ کشتی سے اتر کر کرودی گاؤں میں، جو کہ بابل شہر کے قریب تھا، فروکش ہو گئے۔ جہاں یہ لوگ آباد ہوئے اس جگہ کو سوق السمانین کا لقب عطا ہوا۔ اس بستی میں رہائش پذیر لوگ 72 زبانیں بولنے لگے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں عربی زبان کا شعور عطا فرمایا۔ یہیں پہ اسی کرودی گاؤں میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد، جس کے نتیجے میں ان کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا، پھر انہوں نے نمرود بن کنعان بن حام کو اپنا حاکم تسلیم کر لیا۔ عاد اور ابیل اسی کی اولاد میں سے تھے، اور ابیل کے بیٹے یثرب نے یہ شہر آباد کیا تھا۔ ایک اور روایت ہے دوستان محترم کہ حضرت نوح کی معیت میں کشتی والے سوار جب اترے تو ان 80 لوگوں نے اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ رہائش گاہوں کا انتظام کیا، مکان تعمیر کیے، وہیں پہ بود و باش اختیار کی۔ پھر ان کی نسل اتنی بڑی اور اس میں اتنا اضافہ ہوا کہ تقریباً 1 لاکھ کے قریب ان کی تعداد پہنچ گئی۔ جب وہ 1 لاکھ کے قریب پہنچ گئے تو انہوں نے نمرود بن کنعان بن سہاریب بن نمرود بن کوش بن حام کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ ابتدا میں یہ لوگ سریانی زبان بولتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں عربی زبان بولنے کی شناسائی عطا فرمائی، اور
روایت ہے کہ عربی میں سب سے پہلے جنہوں نے بات چیت کی وہ عاد اور ابیل ہی تھے، اور انہی ابیل کے بیٹے یثرب نے اس شہر کو آباد کیا تھا۔ ایک اور روایت ہے حضرت نوح کے زمانہ نبوت میں آنے والے عالمگیر طوفان میں جس شخص نے سب سے پہلے یثرب کے مقام پر رہائش اختیار کی تھی وہ قانیہ بن میلائل بن ابیل تھا، جو کہ حضرت نوح بن لامک بن متوشلخ بن خنوخ بن یرد بن میلائل بن قائن بن انوش بن شیس بن حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ جذب القلوب الی دار المحبوب، اس میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ رقم تراز ہیں۔ علماء سیر و تواریخ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے جو لوگ اترے تھے ان کی مجموعی تعداد 80 تھی۔ ان سب نے بابل کے اطراف میں سکونت اختیار کی، پھر ان کی نسل میں اضافہ ہوا۔ ان کی آبادی کا طول تقریباً 10 دن کی مسافت اور عرض 12 میل کی دوری پر تھا۔ ان کی تعداد کثیر ہوئی تو وہ یکجا ہو کر رہنے لگے۔ پھر انہوں نے نمرود بن کنعان کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا، مگر کچھ ہی عرصے بعد سرکشی، کفر و الحاد اور خواہ مخواہ کی لہو لغو میں مستغرق ہو گئے، اور پھر اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ بولی بولنے لگے، حتیٰ کہ ان کی 72 زبانیں وہاں پہ بولی جانے لگیں۔ اللہ رب العزت نے ان میں سے سام بن نوح جن کے 5 لڑکے تھے، ارفخش، لاؤز، ارم، اشوز اور علیم، انہی کی نسل سے عاد، سمود، ابیل، تاسیم، جدیس، امیم اور املیک کو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کا شعور عطا فرمایا، اور یہی وہ تھے جنہوں نے یثرب کی جو سرزمین پہ ہے وہاں پہ خیمہ زن ہو کے اور پھر مکانات تعمیر کر کے وہاں پہ سکونت اختیار کر لی۔ پھر انہوں نے زراعت کا شعبہ اختیار کر لیا، زراعت سے انہوں نے کھیتی باڑی شروع کر دی، کھجوروں کے باغات لگائے، اور یوں وہ یہاں خوب ترقی کرنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام بن لامک کے 3 بیٹوں کی اولاد پوری دنیا میں اس کائنات ارضی پہ رہائش پذیر ہے۔ یاس جو سب سے بڑے بیٹے تھے، سام منجلے بیٹے، اور حام سب سے چھوٹے بیٹے۔ کیونکہ یہاں پہ ہم یثرب یعنی مدینہ منورہ کی ہسٹری کی بات کر رہے ہیں، مدینہ منورہ کی تاریخ کی بات کر رہے ہیں، تو ہم سام کی اولاد کو یہاں پہ ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ دوستان محترم، آئیے آپ کو یہ بتائیں کہ اس یثرب کا سنگ بنیاد کون سے سن میں رکھا گیا۔ مختلف کتب کے حوالے سے مورخین کا خیال ہے کہ یہ شہر 2200 قبل مسیح اور 1600 قبل مسیح کے درمیان میں کہیں آباد ہوا تھا۔ زبیدی رقم تراز ہے، یثرب سب سے پہلے چھوٹی سی بستی کا نام تھا۔ زین الدین کہتے ہیں یثرب اس شہر کے مغربی حصے کی اس بستی کا نام تھا جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ پورے شہر پہ بولا جانے لگا۔ عرب مورخین نے اہل عرب کو ابتدا میں 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، عرب الباقیہ اور عرب البائدہ۔ اب دوستان محترم، ہم آپ کو عرب البائدہ کے متعلق کچھ بتاتے ہیں۔ اس سے مراد وہ خاندان و قبائل ہیں جنہیں گردش لیل و نہار نے فنا و نابود کر کے رکھ دیا۔ اب ان کا وجود پوری دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ملتا۔ ان کے آثار بالکل موجود ہیں، ان کی وہ جگہیں جہاں پہ وہ بود و باش اختیار کیے ہوئے تھے وہ سب اپنی جگہ قائم ہیں، لیکن ان کی عظمت و اقبال مندی کے تمام شواہد
मायार की कसौटी पे जब हम परखते हैं तो उनकी यादगार फ़कत उन्हीं के नाम के रह गए, यानी यादगारें तो हैं लेकिन लोग अब उसकी नस्ल के बाकी नहीं रहे। ये अरबुल बायदा कहलाते हैं। अब अरबुल बायदा की भी दो बड़ी शाखें हैं, एक इराकी अमालका, दूसरे मिस्री अमालका। इराकी अमालका वो हैं जो इराक़ में एक अजीम शान सल्तनत इन्होंने कायम की। एक कलदानी कहान जिसका नाम पैरोस था और 4वीं सदी कबल मसीह में वो ज़िंदा था। उसने सरज़मीन इराक़ पर कुलदानियों की हुकूमत के बाद अरबी हुकूमत का भी तज़किरा किया है, जिसने 245 साल तक इराक़ में हुकूमत की थी। ये वो लोग हैं जिनके 9 सलातीन तख्त नशीन हुए थे। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं मिस्री अमालका। मिस्री अमालका जो पहले जजीरा सीना में और फिर इसके इर्द गिर्द कहीं रहायश पजीर थे, वहाँ के हुक्मरान भी यही थे। ये लोग कबायली ज़िंदगी बसर करते थे और जब भी मौका आता था मिस्र के शहरों और तिजारती काफ़िलों पर हमला आवर होकर उनको लूट लिया करते थे। तारीख़ में उनको साशो कहा जाता है, जिन्हें मिस्र और यूनान के मुर्रखीन हेक्सोस के नाम से याद करते हैं। यही वो लोग हैं जिनको अहले अरब अमालका पर मौसूम करते हैं। दोस्तान मोहतरम, आज इसके बाद दूसरा नंबर आता है अरबुल बाकिया। इसकी भी दो बड़ी शाखें हैं, अरबुल आरबा और अरबुल मुस्तारा। अरबुल आरबा का मशहूर शब यानी उसका ख़ानदान जो है कहतान था, उनका वतन यमन था। उनके दो मशहूर कबीले जरहम और यारब। यारब की औलाद से कैलान और हमीर थे, जिनसे बेशुमार और अनगिनत कबाइल मार्ज़ वजूद में आए। हमीर के मशहूर वतन का नाम कदा था और कदा की शाखों में मशहूर बिला, जहनिया, कलब, बहरा, जरहम, ये सब ख़ानदान थे। दोस्तान मोहतरम, और कैलान की नस्ल में मशहूर अज़द जो कि कबीला औस और खज़रज का जद्द अमदज था। आज यहीं पर तीसरी किस्त मौकूफ़ करते हैं। इंशाअल्लाह ताला अगले कुछ दिनों में आपको इससे आगे का हिस्सा बयान करें। अस्सलामु अलैकुम।